ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سب پارٹیسپینٹس کو مربی پروگرام کے پہلے سیشن میں خوش آمدید۔ ہم نے لاسٹ ویک میں اورینٹیشن سیشن کر لیا تھا، اس کی ریکارڈنگ بھی آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ تو ہم نے اوور آل جو ہے اس کا انٹروڈکشن دے دیا تھا۔ تو اس کے دو بڑے ماڈیولز ہیں۔ پہلا جو ماڈیول ہے یہ ایمان سے متعلق ہے، ایمانیات پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی مختصر تعارف آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اس کی جو ترتیب ہے وہ اسی طریقے سے ہوگی کہ پہلے جو ہے میں پریزنٹیشن دوں گا اور اس کے بعد پھر آپ کو کویشچن آنسرز کا ٹائم دیا جائے گا، تاکہ آپ اگر کوئی کویشچن پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ جو بھی کویشچن آپ کے پاس اگر دوران پریزنٹیشن آتا ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر آپ اس کو اپنے پاس نوٹ رکھنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اینڈ میں آپ پوچھ لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ریز ہینڈ کریں گے اور جو کورس کوآرڈینیٹر ہیں کامران بھائی، وہ آپ کے کویشچنس کو جب آپ ریز ہینڈ کریں گے تو پھر آپ کو وہ الاؤ کریں گے اور آپ پھر بات کر سکیں گے۔ جو ریٹن کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں وہ چاہے وہ چیٹ کے اندر جو چیٹ باکس ہے اس کے اوپر وہ اپنا کویشچن جو ہے پوسٹ کر سکتے ہیں، تاکہ اس کو پھر ایڈریس کر لیا جائے۔ تو یہ بریف انٹروڈکشن ہے۔ باقی ایک انسٹرکشن تو خیر آپ کو کورس کوآرڈینیٹر نے دی ہے کہ آپ اپنے جو رول نمبر ہے اس سے لاگ ان کریں، تاکہ آپ کی جو اٹینڈنس ہے اس کو بھی دیکھا جا سکے۔ اور پھر ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں۔ جو لوگ لائیو سیشن کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ویکلی لائیو سیشنز ہیں ان میں وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل اس طریقے سے بھی اپنی تربیت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ان کے لیے مشکل ہے، لائیو سیشن میں نہیں آ سکتے، تو پھر وہ پھر پرسنل جو ہے ایک اپنا پلان بھی بنا سکتے ہیں، جو کہ ان کو پھر جو اسائنڈ ہوگا مینٹور اس کے ساتھ وہ ڈسکس کر کے پھر سیلف پیسڈ انداز میں بھی اپنی تربیت کروا سکتے ہیں۔ پر یہ لائیو سیشن ہے، یہ بھی ویکلی چلتا رہے گا۔ اس میں اس پروگرام کا جو لیڈ مینٹور ہوں وہ میں ہی ہوں۔ باقی جو ہے مینٹورز بھی اویلیبل ہیں، فیمیل مینٹورز بھی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی اگر آپ خواتین ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے کوآرڈینیشن، ان کے ذریعے سے تربیت کا معاملہ کرنا ہے، تو وہ بھی ممکن ہے، پاسبلٹی اس کی بھی ہے۔ یہ تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن ہے، پہلے بھی اس کی بات ہو چکی ہے۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا جو سیشن ہے وہ ریئلٹی آف ایمان کے اوپر ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ پہلا ٹاپک ہے۔ اس میں ایک سے زیادہ سیشن بھی ہوں گے انشاءاللہ، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ہم کور کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پہلے یہ پریزنٹیشن کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے Q&As لے لیں گے۔ تو سب سے پہلے ایک انٹروڈکشن ہے اس ماڈیول کا۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ، ایک سمجھ لیں کہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہم آج بیٹھے ہیں۔ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو 19th سینچری تھی امت مسلمہ کے لیے کچھ اچھی سینچری نہیں تھی۔ اس میں مسلمانوں کے جو ممالک تھے ان کو کلونیل جو پاورز تھیں انہوں نے ٹیک اوور کرنا شروع کیا، اور تقریباً بیشتر حصہ جو مسلمانوں کا تھا، یعنی امت مسلمہ کے جو لینڈز ہیں وہ انہوں نے کیپچر کر لیا تھا۔ تو آخر میں جو ہمارے پاس ایک سمبل رہ گیا تھا بیسیکلی، یعنی خلافت عثمانیہ تو کسی حد تک جو ہے وہ انہوں نے ٹیک اوور کر لی تھی، لیکن ایک سمبولک حیثیت رہ گئی تھی جو عثمانی کیلیفیٹ کی، تو وہ بھی ختم ہوئی 1924 میں، جب کمال اتاتürk جو تھے انہوں نے خلافت کو ختم کر دیا اور ریپبلک جو ہے اس کی بنیاد ڈالی، ٹرکش ریپبلک کی بنیاد ڈالی۔ تو ہماری جو رئیس سے جو مطلب جو ہے کہ ایک شان و شوکت کا ایک سمجھ لیں کہ اثر ہی رہ گیا تھا۔ اصل میں تو ہماری وہ جو شان و شوکت تھی گزشتہ وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ اس کا ایک سمبل جو تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم براہ راست جو ہے وہ پھر مغرب کی غلامی میں چلے گئے اور انہی کلونیل پاورز کی غلامی میں چلے گئے۔
اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی قوم غلام بن جاتی ہے تو پھر ان کے نظریات اپنے نہیں رہتے، جو ہے ان کو تو وہ جو ڈکٹیٹ کر دیا جاتا ہے وہی ان کے نظریات بن جاتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ تھا جو ناخوب اور دری جو ہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، یعنی قوموں کا ضمیر ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہوا کہ اس کے بعد پھر ہم پہلے تو براہ راست جو ہے غلامی میں تھے، فکری غلامی بھی تھی، ذہنی غلامی بھی تھی، اور باقاعدہ جو ہے ہم ان کے ماتحت تھے۔ لیکن اب جو ہے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ آزادیاں ہمیں مل گئی ہیں، لیکن ابھی تک ہم ان کے ذہنی اور فکری طور پر غلام ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ دین کے جو تمام تصورات ہیں ان میں کجی اور ٹیڑھ واقع ہوگی۔ لیکن ظاہر بات ہے غلام قوم جو ہے اس کے نظریات، جیسے میں نے بتایا کہ وہ اپنی اصل پر نہیں رہتے، اور یہ نظریات، یہ تصورات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ صحیح نہج پہ ہوں، ان کا صحیح تصور سامنے رہے تو ان کی تاثیر بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور ان کا غلط مفہوم جو ہے وہ رائج کر دیا جائے تو پھر سارے کا سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ دین کے تمام تصورات جو ہیں ان میں آج کجی اور ٹیڑھ ہے، اور ایمان جو کہ بہت بنیادی تصور ہے نا، ایمان دین کی بنیاد ہے۔ ذریعہ بات ہے ایمان اگر درست نہیں ہوگا تو پھر دین جو ہے اس پر عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا۔ تو اس کے اندر بھی کجی اور ٹیڑھ واقع ہوگی، یعنی جو فنڈامنٹل ایک کانسیپٹ ہے ہمارے دین کا، جب اسی میں کجی اور ٹیڑھ آ گئی ہے، اسی میں پرویژن آ گئی ہے، تو اب پھر دین کا جو ہے صحیح مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو عمارت ہوتی ہے اس کی بنیاد میں اگر خرابی آ جائے تو پھر پوری عمارت ہی اس کے اندر بھی خرابی آ جائے گی۔ دوسری بات جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ایک تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر کجی جو آ گئی ہے اس کی وجہ سے پھر اس سے وہ امپیکٹ جنریٹ نہیں ہو رہا، وہ ایمان جو کردار جنریٹ کرتا تھا پہلے اب وہ کردار جنریٹ نہیں کر رہا۔ ظاہر بات ہے ہمارا یہ معاملہ ہے نا کہ کردار نظر ملے، جو علامہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ صوفی کی ملا کی شریعت میں فقط مستی ہے گفتار، اور صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے احوال، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگ و پے میں فقط مستی ہے کردار نہیں۔ تو کردار کہاں سے آئے گا جب ایمان درست نہیں؟ دوسری بات جو ہمیں اپنے ذہن میں اچھی طرح تازہ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان ہماری سب سے بڑی متاع ہے، ایمان ہماری سب سے بڑی پوزیشن ہے، اس سے بڑی اور کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایمان ہے تو اخروی نجات کا معاملہ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اخروی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ ایمان ہی ہے۔ اس لیے سورہ آل عمران میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وصیت ہے ہمارے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی خاتمہ جو ہے تمہارا جو ہے مسلمانیت کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اور یہی وصیت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے جو ہے بعد میں اپنے بیٹوں سے کی تھی کہ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو تمہیں دونوں نے یہ وصیت کی تھی کہ اے بچوں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے دین میں جو ہے برتری عطا کی ہے، تو دیکھو تمہاری موت نہ آئے مگر اسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو، جو سب سے بڑی متاع ہے۔ اور آج سب سے بڑا حملہ ہی اسی کے اوپر ہے۔ آج پتہ نہیں کتنے مسلمان ہیں جو اپنے ایمان پر باقی بچے ہیں، یعنی اس کے کبھی اسسمنٹ نہیں ہو سکی، اس کے اوپر کوئی سروے جو ہے نہیں کیا جا سکا، لیکن یہ ہے کہ ایک اندازہ تو یہی ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ایمان کی جو اصل ڈیفینیشن ہے اس کو جانتے تک نہیں، ٹھیک، تو اس لیے ایمان سے وہ دور ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے ایک یعنی کرائسس ہے جس میں یہ امت مسلمہ پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو رہا۔ اور یہ کیوں اتنی بڑی متاع ہے؟ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، جس نے یہ شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر وہ بندہ اس میں بغیر شک کیے اپنے رب سے جا ملے تو جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے شرک نہ کیا اور شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، بڑے سے بڑا اگر گناہ بھی ہے تو ایک کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد
بغیر سزا بھگتے نہیں جا سکتا. اپنی سزا بھگتنے کے بعد بہرحال وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے. اتنی بڑی دولت ہے یہ, اتنی بڑی اللہ نے جو ہے وہ چھوٹ رکھی ہے اس میں. لیکن جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا یا جو ایمان کو چھوڑ چکا ہے, تو وہ تو اب جو مرضی کر لے, کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. پھر ایمان جو ہے دین کا اولین تقاضا بھی ہے. جب ہم دین کی طرف آتے ہیں, ظاہر بات ہے آپ لوگ بھی جو اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں وہ دین کو سیکھنے کے حوالے سے بنے. تو دین کا بھی جو اولین تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ایمان کو سمجھیں. ٹھیک ہے, اس لیے وہ آیت ہم نے جو ہے ابھی پڑھی ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اس کتاب پر جو کہ اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے, اور وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل کی. تو اے ایمان والو ایمان لاؤ, یعنی اے ایمان والو صحیح طریقے سے ایمان لاؤ, ایمان کے تقاضے پورے کرو. تو یہ جی اس کی اہمیت ہے کہ جو اس لیے ہم نے ایمان کو سمجھنا ہے, سب سے بڑی متاع ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور آج کا جو دور ہے اس میں سب سے بڑا حملہ, جیسے ہم نے کہا نا کہ وہ ایمان پر ہی, ایمان پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اس کا احساس نہیں کر رہے. ان کی اولادیں جو ہے وہ ایمان کو چھوڑ رہی ہیں, دہریت کی طرف جا رہی ہیں, لیکن ان کو احساس نہیں ہے, وہ خود جو ہے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم ذہن رکھنا ہے. اور پھر دوسرا ہم نے دیکھا کہ دین کا پہلا تقاضا بھی یہی ہے. اس کا جو ہے شیڈول کو اس طرح سے ہوگا کہ ہم پہلے حقیقت ایمان کو دیکھیں گے, ایمان ہے کیا, پھر ایمان باللہ ہے, ایمان بالآخرہ ہے, ایمان بالکتاب ہے, ایمان بالرسالت ہے, ایمان بالملائکہ, اور ایمان بالقدر. ایمانیات کے جو 6 بڑے جو ہے وہ ٹینٹس ہیں, یعنی اراکین ہیں, ان کو ایک ایک کر کے ہم سمجھیں گے. تقریباً 10 ہفتے اس میں ہمیں لگیں گے, جو ویکلی جو لوگ فالو کر رہے ہیں. جو سیلف پیس جو ہے پروگرام لے لیتے ہیں تو ان کے اوپر ہے, جلدی کرنا چاہے جلدی کر سکتے ہیں, اگر وہ زیادہ ٹائم دینا چاہیں اس کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن جو ہم ویکلی سیشن لے کے چلیں گے تقریباً 10 ہفتے تک یہ ہم کور کر لیں گے. تو یعنی اس میں ہم نے تقریباً 2.25 ماہ ہیں جو کہ اس میں ہم نے صرف کرنے ہیں, اور اچھی طرح ہم ایمان کے مختلف جو کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹیسٹ بھی ہیں, یعنی اس کو جو ہے دیکھا جائے گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے. ملٹیپل چوائس کویسچنز بھی ہیں آپ کے لیے, اسائنمنٹس ہیں, تو وہ انشاءاللہ آپ کو پھر کرنی ہوں گی اگر آپ سرٹیفکیٹس دینا چاہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس پروگرام میں جو سکسیسفلی اس سے پاس آؤٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو سرٹیفکیٹس بھی ملیں گے. تو حاصلات کیا ہیں, ہم نے اس کا ذکر پہلے کر لیا تھا کہ اس ماڈیول کے خاص طور پہ جو حاصلات ہیں یا آؤٹ کمز ہیں وہ کیا ہیں کہ ایمان اور اس کے مختلف گوشوں کی گہری تفہیم آپ کو حاصل ہو جائے گی, آپ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اس کی حاصل ہو جائے گی. ایمانیات کی عقلی بنیادوں سے شناسائی حاصل ہو جائے گی, یعنی ایمان کی جو انٹلیکچوئل بیسس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کا دور جو ہے وہ ایک جو ہے انٹلیکچوئل دور ہے, یعنی آج ہم کوئی بھی چیز جو ہے بغیر دلیل کے اگر ہمیں بتائی جائے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے, نہ ہم قبول کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں جب تک کہ وہ عقل کو سیٹسفائی نہ کرے. تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے آج کے دور کا, اس کا ذکر ہم آگے تفصیل کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے ہاں دینی طبقات ہیں ان کے اندر جو ایمان کو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ تو بلائنڈ فیتھ ہے, یہ آنکھیں بند کر کے آپ کو ماننا. حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ ان تمام جو ایمانیات ہیں ان کی جو انٹلیکچوئل بیسس ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح کریں. پھر یہ الحاد و تشکیک کا زمانہ ہے, یہاں پہ جو ہے وہ ایتھیزم پھیل رہا ہے, ایگنوسٹسزم پھیل رہا ہے. اور اس دور میں جو ایمان سے متعلق دیگر حقائق ہیں ان میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں, کنفیوژنس پیدا ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ اس والے سے کنفیوژنس کا شکار ہے. تو انشاءاللہ اس ماڈیول کو جب ہم کور کر لیں گے تو آپ کے وہ تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ظاہر بات ہے جب یہ ایمان کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو عمل اور کردار کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کا ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے آپ کے عمل اور کردار کے اوپر انشاءاللہ. تو یہ آؤٹ کمز ہیں, اور ہم اپنے اس پروگرام کو سکسیسفل اسی صورت میں سمجھیں گے جب یہ آؤٹ کمز اچیو ہوتی ہیں. اگر تو صرف ہم نے بس آپ نے اس کو پاس آؤٹ کر لیا اور سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا تو یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. اچیومنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سارے معاملات جو ہیں آپ کو اس سے حاصل ہو, اور اگر واقعی آپ کو حاصل ہوتے ہیں تو یہ ہماری اچیومنٹ ہوگی, اور نہیں ہوتے تو ظاہر بات ہے پھر ہمارے اندر کچھ کمی ہوگی. ورنہ جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے, جب کئی دفعہ جو ہے یہ پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے اور لوگ اس سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی اگر ان سے گزرتا ہے, ان پروگرامس کو اچھی طریقے سے اٹینڈ کرتا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ پازیٹیو امپیکٹ
ہوگا، یعنی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا بھی معاملہ ایسا ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی ڈپینڈس کہ ہم کتنے اچھے طریقے سے اس کو ڈلیور کرتے ہیں اور آپ کتنے اچھے طریقے سے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. اٹ آل ڈپینڈز آن دیٹ. تو یہ تو اس کا ایک ہم نے جو ہے آپ کو اوور آل ایک بیک گراؤنڈ دے دیا کہ کس کانٹیکسٹ میں ہم یہ ڈسکشنز کر رہے ہیں اور اس ماڈیول کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں. اچھا، اب ہم جو ہے وہ کانسیپٹ نمبر 1 کو دیکھتے ہیں. سب سے بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان ابھی اس وقت ہمیں حاصل ہے اس کی نوعیت کیا ہے. پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، غیر شعوری ایمان یا ایسا ایمان جس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہ ہو، وہ ایسا ایمان ہے جو کہ تمام مسلمانوں کو کسی نہ کسی صورت میں حاصل ہے. تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے، نہ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ ایمان ہوتا ہے جس کے اندر صرف دل کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ بات درست ہے. یعنی اگر آپ سے پوچھیں کہ اسلام ہی سچا دین کیوں ہے، تو اگر دل میں ایک کیفیت سی ہے کہ بھئی اٹ فیلز لائک دس، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان جو ہے آپ کا غیر شعوری ایمان ہے، اس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس قسم کا جو ایمان ہے جو مسلمانوں کو کسی نہ کسی صورت میں حاصل ہے، اس کو اس کے ذریعے سے جو تقویت حاصل کرنا ہے، یعنی اگر ہم نے ایمان کو بڑھانا ہے اس قسم کے ایمان کو، تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بھی امت مسلمہ میں عام طور پر نون ہیں. یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ایمان جو ہمیں حاصل ہے غیر شعوری طور پر، یہ کس طرح اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. جس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ صحبت صالحین، یعنی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو ایمان بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا کوئی لیکچر آپ نے اٹینڈ کر لیا، اچھی محفل میں بیٹھ کے، تو ایمان بڑھ جائے گا. اور اگر اس محفل سے باہر نکلیں گے تو ایمان جاتا رہے گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے دوسرا جو ایک بڑا ذریعہ ہے وہ کثرت اذکار و اعمال ہیں. کثرت سے آپ اللہ کو یاد کریں گے تو ایمان بڑھ جائے گا، کثرت سے اچھے اعمال کریں گے تو ایمان بڑھ جائے گا، اور اگر آپ نے یہ کام چھوڑ دیا تو ایمان گھٹ جائے گا. تو اس میں فلکچویشنز ہیں. اس قسم کے ایمان کو نا غیر شعوری ایمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جو ہے شعور امت مسلمہ میں آج بھی ہے، لیکن انفارچونیٹ معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف اسی قسم کے ایمان کو جانتے ہیں. جو شعوری ایمان ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں شعور نہ ہونے کے بعد لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جس دور میں ہم ہیں اس دور میں یہ جو غیر شعوری ایمان ہے یا نان انٹلیکچوئل ایمان ہے، اس سے گزارا نہیں چل رہا ہمارا. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جو کہ سائنس کا دور ہے، سائنٹزم کا دور ہے، یا یہاں پہ انٹلیکٹ کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے. ہماری ٹریننگ بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے. ہم جو اس ایجوکیشن سسٹم سے پڑھے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ کوئی چیز جب عقلی طور پہ اسٹیبلش نہ ہو، ہم اس سے ریالٹی مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری ہیبٹس آف تھاٹ جو ہیں، سوچنے کی جو عادات ہیں، وہ بالکل جو ہے اسی کے مطابق ان کی تربیت ہوئی ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن جو ایرا ہے اس میں ہمارے پاس اوقات ہی بہت کم ہے. یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ زور تک آپ نے کام کیا، اس کے بعد آپ کو آرام سے آپ کے پاس ٹائم ہے رات تک. لیکن اب تو ظاہر بات ہے 8 9 10 گھنٹے تو نارمل ہیں اس ورلڈ کے اندر. تو اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان صحبتوں میں بیٹھیں. اول تو وہ صحبتیں نہیں رہیں، وہ جو صحبتیں ہیں، وہ محفلیں ہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے اگر آپ جائیں تو ایمان بڑھ جائے، وہ صحبتیں بہت کم رہ گئی ہیں. اور اگر ہیں بھی تو ان کو ایکسیس کرنے کے لیے وقت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم کیونکہ صرف غیر شعوری ایمان پر ریلائی کیے ہوئے ہیں، تو اس کے ذریعے سے یعنی جو ایمان حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے کہ ہم صحبت میں بیٹھیں یا اچھے اعمال کریں، وہ ہم نہیں کر پا رہے. تو ایمان ذریعہ بات ہے وہ بڑھ ہی نہیں پا رہا ہے خاص طور سے اوپر. تو اس لیے اب ہمیں جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ہے شعوری ایمان. ٹھیک ہے. یعنی وہ ایمان جس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ہو، یعنی دل بھی گواہی دے رہا ہو کسی نہ کسی صورت میں، لیکن عقل بھی گواہی دے رہی ہے. ٹھیک ہے. صرف دل ہی نہ دے رہی ہے، دل ہی گواہی نہ دے بلکہ عقل بھی گواہی دے.
تو یہ جو غیر شعوری ایمان ہے اس کا جو لیول نہیں بڑھ پا رہا، ٹھیک ہے نا، یہ آپ دیکھنا ہے کہ ایمان کا جو بھی لیول ہوگا وہ اسی طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوگا ہمارے کردار کے اوپر. ایمان کا لیول کم ہے تو کردار بھی اسی کے مطابق ہوگا. ایمان کا لیول اگر خاص سطح سے جو ہے کم رہتا ہے تو کردار بھی اسی کے پست رہے گا. اور اگر جو کردار مطلوب ہے اسلام میں اس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کردار کو اس حد تک جو ہے ریفائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایمان کو ہمیں بڑھانا ہوگا. لیکن یہ ڈیفیسٹ کریٹ ہو چکا ہے یہاں پر، کیونکہ وہی ریزنز ہیں کہ ہمیں نہ وہ صحبتیں اویلیبل ہیں، نہ غیر شعوری ذریعے سے ایمان جو ہے خاص سطح سے اوپر بڑھ سکتا ہے. اس لیے آج ہمیں انٹلیکچوئل ایمان کی ضرورت ہے تاکہ اس ڈیفیسٹ کو پورا کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ایمان ہے وہ اسی صورت میں ہمیں حاصل ہوگا جب ہم انٹلیکچولی بھی اس کو ایسیس کریں گے اور عقل کو بھی سیٹسفائی کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو ہمیں اچھی طرح اپنے سامنے رکھنا ہے اور یہ آج کے دور کا تقاضا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ خود اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں نا، کوئی اگر عالم دین یہ کہتا ہے کہ جی ایمان جو ہے دل میں اس کو مضبوط کرنا ہے ہم نے اور جو ہے اس کے لیے آپ سوچ میں بیٹھے، تو کتنا آپ کو یقین حاصل ہوتا ہے اس حوالے سے کہ واقعی یہ بات صحیح کر رہا ہے. مطلب عقل کیونکہ مطمئن نہیں ہے تو اس لیے صرف دل کی گواہی کی بنا پر ایمان کی تھوڑی بہت سطح تو حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ایک مصوبہ سطح جو ہے ریکوائرڈ جو لیول ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آج کے دور کا سب سے بڑا جو ہے چیلنج ہے. اور اسی لیے ہم نے جو اس کو ڈیزائن کیا ہے اپنے اس پروگرام کو، اس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ جو ہے اس کی بار بار جو ہے ہم نے انٹلیکچوئل ایلیمنٹ کو بار بار ہم ایڈریس کریں گے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ یہ اسلام کا جو کانسیپٹ آف ایمان ہے وہ ڈفرینٹ ہے اس کانسیپٹ آف ایمان سے یا اس کانسیپٹ آف بلیف سے جو کہ دیگر مذاہب کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا، ایک اور بات جو یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے اپنے وہ یہ کہ یہ جو نان انٹلیکچوئل ایمان ہے اس کی بنیاد بہرحال یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ہے روح ربانی کا ہمارے اندر ہونا. یہ بات ہے کہ ہم سب نے جیسا کہ قرآن واضح کرتا ہے ایک عہد بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عہد الست. یہ تمام جو بنی آدم کی ارواح نے یہ عہد کیا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا لست بربکم، سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ قالوا بلا شہدنا، ٹھیک ہے، کہ بالکل ہم اس بات سے گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ جو عہد الست ہے اسی بنا پر ہمارے اندر رب کی معرفت ہے، رب کی پہچان ہے اور اسی وجہ سے ہمارے اندر دین حق کی پہچان بھی ہے اور اس لیے وہ فیل جو ہے نا فیکٹر ہمارے اندر آ جاتا ہے. اس بنا پہ آپ کو پتا بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کسی نے جو ہے اسلام کے تصور حج کو دیکھا اس سے امپریس ہوا، کس نے مسلمانوں کے جو ہے اس پہلو کو دیکھا کہ وہ دین کے اوپر صحیح طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں، اسی سے وہ متاثر ہو گیا. تو اسی وجہ سے کہ وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی اگر پاکی باقی ہے تو دین فطرت جو ہے وہ اس کو اچھا لگے گا. تو یہ فیل فیکٹر ہے، یعنی آپ کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن غریب بات ہے کہ یہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ دلیل کے طور پر پیش کر سکیں. نہیں، اگر آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں دین کی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے اسلام تو آپ بھی اسلام قبول کر لیں. تو اب یہ تو دلیل تو نہ ہوئی. تو یہ تو ایک آپ کی بات ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے دوسرے بندے کو اچھا نہیں لگتا تو وہ کیسے آپ کی بات کو تسلیم کر دے. تو یہ لمیٹیشن ہے اس کے اندر، لیکن وہ ایگزسٹ ضرور کرتا ہے غیر شعوری ایمان. لیکن ہم جس ایمان کی یہاں پر بات کر رہے ہیں اور جس کی طرف اللہ نے بھی بار بار دعوت دی ہے وہ شعوری ایمان، جس میں عقل بھی اس بات کو تسلیم کرے اور عقل بھی سیٹسفائیڈ ہو. تو انشاءاللہ جب یہ دونوں جو سورسز آف ایمان ہیں ان کو ہم ان ٹیپ کر لیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم ایمان کے اس لیول کو ریکوائرڈ لیول پہ لے جانے میں کامیاب ہو سکیں گے. ورنہ والی بات ہے ہمارے لیے صرف نان انٹلیکچوئل جو ایمان ہے اس کے ذریعے سے ایمان کا لیول بڑھانا ہمارے لیے ممکن نہیں. تو اس بات کو جو ہے ذہن میں رکھیں. شعوری ایمان جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں. سورہ آل عمران میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً جو ہے زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بیٹھے پہلوؤں کے بل لیٹے
یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر جو ہے زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے کوئی چیز بھی باطل پیدا نہیں کی ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے تمام عیبوں سے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا رہے۔ تو اس آیت میں واضح اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو سوچو، غور کرو، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرو، ان کے بامقصد ہونے پر غور کرو، تو تم جو ہے حقیقت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اس لیے جس ایمان کی طرف اللہ نے بار بار قرآن میں دعوت دی ہے وہ شعوری ایمان ہے، وہ غیر شعوری ایمان نہیں ہے۔ کہیں پہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اب غیر شعوری ایمان پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاؤ، انٹلیکچوئل آرگومنٹس بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور سوچا، اور ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں اور تحقیق کر کے پھر جو ہے ہم حق کو تسلیم کریں۔ اس لیے اسی ایمان کے حوالے سے ہم پہ تفصیل بات کریں گے۔ دوسرا مسئلہ جو ذکر کیا تھا کہ غیر شعوری ایمان کے حوالے سے یہ ایشو ہے کہ اس میں فلکچویشنز ہوتی ہیں۔ آپ اچھی صحبت میں بیٹھ کے ایمان بڑھ جائے گا، اچھی صحبت سے نکلیں گے تو ایمان کم ہو جائے گا، اچھے اعمال کرنا شروع کر دیا آپ نے، ایمان بڑھ جائے گا، آپ نے اعمال چھوڑ دیے، ایمان کم ہو جائے گا۔ اذکار کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو جو غیر شعوری ایمان ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے، اسی لیے پھر وہ جو فلکچویشنز کیونکہ ہوتی ہیں، اس لیے پھر ہمارا کردار بھی ایک جگہ پہ نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، کبھی اگر یہ پیک پہ جائے گا معاملہ تو ہم اچھے اعمال کریں گے، لیکن جب زیرو سے نیچے جائے گا یہ تو برے اعمال کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ایک اسٹیبل پرسنالٹی جو ہے وہ وجود میں نہیں آتی، جبکہ شعوری ایمان جو ہے اس کے اندر بھی نان انٹلیکچوئل ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ شعوری ایمان تو وہ ہے جس میں بالکل بھی تسلیم کرے حقانیت کو اور دل بھی تسلیم کرے۔ اب دل کی کیفیت تو ٹھیک ہے وہ چینج ہوتی رہیں گی، لیکن جو یہاں پہ آپ نے ایسیس کر لیا تو وہ بھی معاملہ اسٹیبل رہے گا۔ اس لیے اوور آل تو جو ہے فلکچویشنز ہوں گی ایمان کے لیول کے اندر، لیکن یہ ہے کہ اگر شعوری ایلیمنٹ موجود ہے، انٹلیکچوئل ایلیمنٹ موجود ہے، تو پھر یہ فلکچویشن ایک خاص سطح پر ہو رہی ہوں گی، اس لیے اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہمارے کردار پر نقصان نہیں ہوگا، جس طرح کہ صرف اگر ہم رلائے کرتے ہیں غیر شعوری ایمان کے اوپر تب جو ہے ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ریزالو ہو جائے گا اگر ہم شعوری ایمان یا ایسے ایمان کی طرف آ جاتے ہیں جس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ہے۔ تو یہ جی ہمارے سامنے ایک بڑا کانسیپٹ نمبر 1 تھا جو ہم نے کور کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ غیر شعوری ایمان کیا ہوتا ہے، شعوری ایمان کیا ہوتا ہے، غیر شعوری ایمان کے حوالے سے جو مسائل ہیں ہمارے لیے وہ کیا ہیں، اس دور کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے ایمان پہ اگر ہم رلائے کریں گے تو ایمان ایک خاص سطح سے اوپر بلند نہیں ہو سکے گا، جبکہ جو دوسرا جو مطلوب ایمان ہے وہ شعوری ایمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسی کی طرف جو ہے بڑھنا چاہیے آگے، اور اسی کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک جنرل ڈسکشن تھی شعوری اور غیر شعوری ایمان کی جو ابھی ہم نے کی ہے۔ اس پہ جو کوشچنز آپ کے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ہم کانسیپٹ نمبر 2 بھی کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کانسیپٹ نمبر 2 جو ہے اس میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے ایمان کا جو لغوی مفہوم کیا ہے، اس کی لٹرل میننگ کیا ہے اس کا، یعنی ایمان کا تصور ہی جب ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کو کیسے ہم سمجھیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی بہت سی کنفیوژن ہے۔ میں نے بتایا نا کہ دین کی تمام جو اصطلاحات ہیں، ٹرمنالوجیز ہیں، تقریباً تمام ان کے اندر کجی اور ٹیڑھ واقع ہو چکی ہے، اس کے اندر پرورژن آ گئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک کر کے ہم تمام پرورژنس کو دور کریں۔ تو سب سے پہلے ایمان کو ہی دیکھ لیں، تو اس ٹرمنالوجی کے اندر بھی بہت سی پرورژنز آ گئی ہیں۔ فار ایگزامپل جو ایمان کا اصل اگر مفہوم ہم دیکھتے ہیں لٹرل حوالے سے یا لغوی حوالے سے، تو اس کا یہ جو ورڈ ہے یہ ڈرائیوڈ ورڈ ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ الف میم نون ہے۔ اس سے جو بنیادی لفظ بنتا ہے وہ بنتا ہے امن، ٹھیک ہے، اور اس کا اسٹرکچر اوورآل یہ ہے کہ امنا یؤمن اور امن، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کا جو مفہوم ہوگا وہ ہے امن، اطمینان، سکون، ٹھیک ہے۔ عام طور پر جو ہے اس کا میننگ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن جو ورڈ استعمال ہوتا ہے بتانا کسی جو بنیادی حالت ہے وہ امینہ ہے، امینہ یؤمن اور امن، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ اس کی جو ٹرمنالوجی جو اس قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے، دین کے اندر استعمال ہوتی ہے، وہ اس کا ڈرائیوڈ ورژن ہے جسے کہتے ہیں ہم آمن۔ تھوڑا سا فرق ہے آمنہ اور آمنہ میں، کہ آمنہ جو ہے اس میں پھر مان لینے کا مفہوم آ جاتا ہے، یعنی آمنہ یؤمن ایمان،
زیادہ ہم اس پہ بحث میں نہیں جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم زیادہ عربک جو اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر نہیں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو اوور آل ہم ایک مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس کا جو بیسک فارم ہے اس میں اس سے مراد ہوتا ہے امن، اطمینان یا سکون، لیکن جو لفظ ایمان کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کے اندر مفہوم ہے مان لینے کا، یعنی اس طرح مان لینا کہ اطمینان ہو جائے، یا ان ادر ورڈز جس کے اندر کہ شک باقی نہ رہے، کوئی جو ہے کنفیوژن باقی نہ رہے، تو کسی بھی حقیقت کو اس طرح تسلیم کر دیا جائے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہا، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا، تو ہم اس سے کہیں گے ایمان، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہو تو وہ بھی جو ہے ایمان ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں یہ جو ہے یہ پینسل ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ پینسل نہیں ہے، لیکن میں زور دے کے اگر آپ سے کہوں کہ نہیں، میں قسم کہتا ہوں معاذ اللہ کہ یعنی یہ پینسل ہے، تو آپ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے مان لیں، یعنی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں شاید ٹھیک ہی ہوگا، لیکن یہ جو آپ کا ماننا ہوگا یہ شک کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو ایویڈنسز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو تو یہ کچھ اور دکھ رہا ہے جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پینسل ہے۔ تو کسی بھی چیز کو جب آپ ایکسیپٹ کر لیں اس حالت میں کہ آپ کو اس کے بارے میں شک ہو، تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے۔ ایمان ہوتا ہی ہے کہ کسی شے کی حقیقت کو آپ اس طرح ایکسیپٹ کر لیں کہ اس میں شک باقی نہ رہے، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے۔ ہمارے ہاں جو انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ ایمان تو فیتھ اور بلیف ہے، یعنی اگر آپ یہ ایک پوچھ کے دیکھیں، سروے کر لیں بے شک، بلکہ آپ سے بھی اگر میں پوچھوں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے تو آپ میں سے بھی اکثر کہیں گے ایمان بلیف ہے، فیتھ ہے۔ آپ جا کے اپنی سوسائٹی میں پوچھ لیں، وہ بھی کہیں گے ایمان میں فیتھ اور بلیف ہے۔ حالانکہ یہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی بات ہے جو کہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ ایمان کا مفہوم بالکل اور ہے اور فیتھ اور بلیف کا مفہوم بالکل اور ہے۔ فار ایگزامپل آپ آکسفورڈ ڈکشنری نکال کے دیکھیں تو فیتھ کیا ہے کہ اسٹرانگ بلیف ان دی ڈاکٹرنز آف ریلیجن بیسڈ آن اسپرچوئل کنوکشن رادر دین پروف۔ فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کا کسی بھی مذہب کے عقائد کے اوپر جو ہے بس بلیف ہے، اسپرچوئل کنوکشن کی بنیاد پر، روحانی کنوکشن ہے آپ کی، وہ پروف آپ کے پاس نہیں، یعنی کسی شے کے حوالے سے اگر آپ کے پاس پروف نہ ہو تو اسے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بلیف ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہو سکتی ایمان کے ضمن میں، کیونکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں ایکسیپٹ کر لینا کہ شک نہ رہے، جبکہ یہاں پہ تو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ موجود ہے، یعنی کسی کے بارے میں آپ کے پاس پروف نہیں ہے کسی شے کے بارے میں، اور آپ بس روحانی اپنے ایک تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ سچا ہوگا، تو اس میں تو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ موجود ہے۔ اس طریقے سے بلیف کیا ہے ان acceptance that something exists or is true, especially one without proof، یعنی آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کوئی شے ایگزسٹ کرتی ہے یا سچی ہے وداؤٹ اینی پروف، یعنی کوئی پروف نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے بلیف جو ہے اس میں ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ عام معنوں میں بھی آپ جب استعمال کرتے ہیں نا بلیف کا لفظ، تو وہ ڈاؤٹ کے اس میں ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ پر جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی سے اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ آئی بلیو یو ول ریچ ہوم سیفلی، یعنی بارش ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں یار مجھے امید ہے کہ آپ گھر جو ہے سیفلی پہنچ جائیں گے، اس کا مطلب ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہے۔ جبکہ اگر آپ شور ہیں تو آپ کہیں گے جی آئی ایم 100% شور کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بلیف اور فیتھ کا لفظ جہاں پہ بھی استعمال ہوگا اس میں ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہوگا، اس لیے یہ جو لفظ ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے، یہ ان کو تو سوٹ کرتی ہے نان مسلمس کو، کیونکہ ان کے مذاہب کا معاملہ یہی ہے کہ وہ تو کوئی پروف پیش نہیں کر سکتے۔ ایک عیسائی جو ہے اپنے عقائد کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا پروف کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، اس لیے اس بیچارے نے تو یہ کہنا ہے I believe in the Trinity of Jesus, I believe in the crucifixion، وہ یہی کہے گا۔ اس طرح جو جوڈائزم کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے ہندو مت کا معاملہ ہے اور دیگر مذاہب کا معاملہ ہے، وہ تو بیچارے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلمان بھی یہ کہے نا کہ ابھی I believe in the doctrines of Islam یا I believe
in the prophets, I believe in true God, اللہ، اس طرح کی بات کرے تو پھر تو ظاہر بات ہے یہ بہت غلط بات ہوگی، کیونکہ ایک مسلمان تو بہرحال ثابت بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس پروف موجود ہے، بغیر دلیل کے وہ نہیں کھڑا ہوا اس کے اوپر، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چیلنج کرتے ہیں کفار کو کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، تم دلیل لے کر آؤ تم سچے ہو۔ تو یہاں پہ انفارچونیٹلی مسلمان جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں آج کل کے، ہمارے پاس بھی کوئی پروف نہیں ہے، اور آئی ایم شیور کہ آپ نے جو سوسائٹی میں اس کا کانسیپٹ دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہی پتہ چلا ہوگا کہ کوئی پروف نہیں ہوتا اس کا، تو بس مان لیں، بتا دیا گیا مان لیں، مان رہے ہیں یہ بات بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے دیکھ لیا کہ بات ثابت ہوگی کہ فیتھ اور بلیف جیسے جو انگلش الفاظ ہیں وہ ایمان کی عکاسی نہیں کرتے۔ ایمان کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو ایک ٹرمنالوجی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ایکسیپٹینس وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، یہ ہے ایمان کا اصل مفہوم۔ بلیف اور فیتھ اس کا بالکل بھی مفہوم جو ہے وہ پورٹری نہیں کرتے۔ تو جب ایمان کو ہم لٹرلی سمجھ چکے ہیں تو اب ایمان کا جو ٹرمینالوجیکل میننگ ہے یعنی اصطلاحی مفہوم وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ جب ہم اسلام کے کانٹیکسٹ میں ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب وہ جو آیت ہے اس میں جو ہمیں بچپن سے پڑھائی جاتی ہے اس میں موجود ہے کہ یعنی یہ آیت تو نہیں ہے، آیت میں بھی اس کے کچھ الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایمان مفصل ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ٹھیک ہے کہ میں مان لایا اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسول علیہ السلام پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بھی میں مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کے اندر جو اصطلاح ایمان ہے یا ایمان کی ٹرمنالوجی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں بغیر کسی شک کے، میں ملائکہ کی حقیقت یا ان کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں بغیر کسی شک کے، میں سابقہ کتب کی حقانیت بھی تسلیم کرتا ہوں، اور آخری کتاب قرآن کی حقانیت بھی تسلیم کرتا ہوں۔ I accept that these are realities without any doubt۔ میں رسولوں کے اوپر بھی رسولوں کے والے سے بھی یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ سابقہ رسول بھی دنیا میں آئے تھے علیہ السلام، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری رسول مانتا ہوں، ایکسیپٹ اٹ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ اور آخرت کے دن پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں، یعنی آخرت کے دن کو بھی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اور تقدیر خیر اور شر پہ بھی میں ایمان رکھتا ہوں، اور جو بعد میں موت کے بعد اٹھایا جانا ہے اس پہ بھی ایمان رکھتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایکسیپٹنس ہے ان ریئلٹیز کی، یہ سب چھ جو ہیں یہ حقائق ہیں، یہ کوئی متھ نہیں ہے۔ اور متھ اور ریئلٹی میں فرق بھی یہی ہوتا ہے، مطلب سمپل مطلب ایگزامپل سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یار جو ہے نا مینار پاکستان ہے لاہور کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک فیکٹ ہے نا، مطلب وہ فیکٹ اسی لیے ہے کہ یہ ملٹیپل آبزرورز جو ہیں وہ اس کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو متھ والی ہے، آپ لاہور جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو آپ اس کی تصویر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کی، یا پھر وہاں جو لوگ گئے ہیں ان کی شہادتیں بھی ہیں، ان کی آئی وٹنس اکاؤنٹس بھی ہیں، ان سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ بھی مینار پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے لاہور کے اندر۔ لیکن میں اگر آپ سے کہتا ہوں یار مجھے تو اسلام آباد میں بھی نظر آتا ہے، مجھے اسلام آباد میں مینار پاکستان نظر آتا ہے، اچھا اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ ریئلٹی ثابت تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مینار پاکستان سے مجھے نظر آتا ہے، نہ تو آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے نہ کسی اور کو نظر آتا ہے، اور اگر آپ پوچھیں کہ بھئی اگر یہ آپ ہی کو نظر آتا ہے اور کسی کو نظر کیوں نہیں آتا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو نظر آتا ہے۔ تو ایسی چیز جو آپ کلیم تو کر رہے ہو کہ وجود رکھتی ہے، لیکن دوسرے آبزرورز جو ہیں وہ اس کو نہ جان سکیں تو پھر اسے متھ کہتے ہیں، ریئلٹی تو نہیں ہوتی۔ تو ہم ان کو ریئلٹیز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ متھس نہیں ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، بس میں مانتا ہوں بس، ٹھیک ہے، تو پھر یہ متھ ہو جائے گا۔ انفارچونیٹلی ملک مسلمہ کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے ان ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک واقعی ریئلٹیز کے طور پہ ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی ہے، پھر یہ تو اس طرح ہی مان رہے ہیں جیسے باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے اپنے عقائد کو مان رہے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. اگر وہ ہندو مانتا ہے جی کہ وہ ہنومان بھی ایک گاڈ ہے اور ایک وہ گنیش بھی ان کا گاڈ ہے، تو اب ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے ہم بھی اگر مانتے ہیں کہ بھی اللہ ہے آخرت ہے بس تو بھینس آپ کا، تو بس ایسی دلیل نہیں ہے ہمارا، تو ہمارا بھی یہ پھر یہ سمجھ لے کہ ڈاگما ہی ہوگا، یہ کوئی ریئلٹیز تو نہیں ہے. لیکن اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ ثابت کرتا ہے کہ تمام ریئلٹیز ہیں، اور ہر کوئی ملٹیپل جو آبزرورز ہیں یا ریئلائز کرنے والے لوگ ہیں وہ اس ریئلٹی کو ریئلائز کر سکتے ہیں اس کے وجود کو. تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ کیسے جو ہے ہم ایمان کے ان تصورات کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ نمبر 2 تھا، اور اسی طریقے سے ڈویژن آپ کو آگے بھی ملے گی کہ ہم نے کانسیپٹس وائز ڈیوائڈ کیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور بعد میں جب آپ نے اسائنمنٹ سالو کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کو آسانی ہو. 2 بڑے کانسیپٹس ابھی ہم نے دیکھے ہیں. ایک تو ایمان کے وجہ سے شعوری اور شعوری ایمان کا فرق ہم نے دیکھ لیا تھا، اور پھر ایمان کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو بھی ہم نے سمجھا ہے، اس کا جو لٹرل میننگ ہے اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا ہے. اب ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا ہے جو آگے بات ہے جو ہمیں کرنی ہے اس کو سمجھنا. یہ 2 کانسیپٹ ابھی میں نے کر دی ہیں. یہ تیسرا کانسیپٹ بھی ہم لے لیں گے، اس کے بعد پھر ہم Q&A کریں گے. تو جب اس بیک گراؤنڈ کو اپنے سامنے رکھیں گے، اس کانٹیکسٹ کو آپ سامنے رکھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایمان سے متعلق ایسے غلط تصورات ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو اب ان غلط تصورات کو اپنے ذہنوں سے ہمیں نکالنا ہے، کھرچنا ہے. ٹھیک ہے. اس والے سے سب سے پہلا جو غلط تصور ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے وہ یہ کہ جی حقیقت تو وہی ہوتی ہے نا جو جس کو ہم اپنے حواس خمسہ یعنی 5 سینسری آرگن سے جو ہے ایکسس کر سکیں. یعنی کسی چیز کو ہم دیکھ سکیں، سن سکیں، چکھ سکیں، محسوس کر سکیں، سن سکیں، وہی ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے. فلسافیکل ٹرمز میں دیکھیں تو اسے کہتے ہیں کہ امپیریکل تھاٹ کہتے ہیں، امپیریسزم کہتے ہیں. تو جو حقیقت کا ادراک جو ہے وہ 5 سینسز سے ہی ممکن ہے. اب یہ ایک غلط نظریہ ہے جو ہمارے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے. اچھا، اب اس نظریے کو جب ہم قبول کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو نظر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. نہ ہی اس کو جو ہے باقی سینسز جو ہیں ان سے جانا جا سکتا ہے. تو چنانچہ یہ بات ثابت ہوئی کہ جو ہے ریئلٹی وہ نہیں ہے، وہ تو پھر ایک عقیدے کی بات ہو جائے گی. لیکن ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی بنا پر جو ہے یہ نظریہ بھی گھڑ لیا گیا کہ دینی حقائق کا ادراک دلیل سے ممکن نہیں ہے بلکہ یہ مذہبی تجربے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی ریلیجس ایکسپیرینس ہے یا اسپرچل ایکسپیرینس ہے جس کی بنا پر آپ ان کو جان سکتے ہیں، ورنہ دلیل نہیں دی جا سکتی. تو یہ بات طے کر لی گئی کیونکہ اس سے پہلے جو نظریہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیا ہم نے یا ہمیں سمجھا دیا گیا وہ یہ ہے کہ ریئلٹی جو ہے اس کو ہم ان 5 سینسز سے ہی جان سکتے ہیں. لیکن دس از ناٹ اے فیکٹ. ٹھیک ہے. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ آج تو سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے اس میں بے شمار چیزیں ایسی موجود ہیں ہمارے آس پاس جن کو براہ راست ہم 5 سینسز سے نہیں جان سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ موجود ہیں. جیسے آپ گریوٹی، فورس آف گریوٹی کو دیکھ لیں. ہم تو نہیں دیکھتے فورس آف گریوٹی کو براہ راست. اگر ہم جو ہے بال کو چھوڑ دیں وہ نیچے گر جائے، یا جیسے آئنسٹائن نے دیکھا تھا کہ سیب کو پھینکا نیچے وہ نیچے گر گیا، تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں پہ کوئی فورس ایگزسٹ کرتی ہے جو اس کو پل کر رہی ہے نیچے. تو اب یہ جو فورس ہے، ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ تو پڑ رہا ہے اس سیب کے اوپر، لیکن اس فورس کو براہ راست ہم نہیں دیکھ رہے. نہ سے سونگ رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے وجود کا پتہ رکھتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ باقی یہ موجود ہے اور باقی یہ ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے. کیسے پتہ چلا ہمیں؟ ٹھیک ہے. اس طریقے سے اور بڑی چیزیں جیسے الیکٹرو میگنیٹک سگنلز ہیں، یہ جو موبائل پہ آنے والے آپ کے سگنلز ہیں، میرا بھی تعلق جو ہے وہ اسی فیلڈ سے رہا. تو یہ جو سگنلز ہیں ان کو تو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، پھر بھی یہ آپ جو ہے جانتے ہیں کہ یہ وجود رکھتے ہیں. آپ تو ہر ان پڑھ جانتا ہے، آپ کسی بھی ان پڑھ سے پوچھیں ہاں بھائی سگنل آ رہے ہیں، وہ کہے گا بالکل. موبائل پہ دیکھے گا وہ جو اوپر بار لگی ہوتی ہیں اس کو دیکھے گا جی سگنل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیسے معلوم ہوا؟ نہیں، فورس آف گریوٹی کے وجود پہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ یہ جو الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں ان کے وجود کا کیسے ہمیں پتہ چلا؟ بلکہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کے وجود کا ہمیں پتہ ہے بلکہ اس پوری فورس کے بیہیویئر کو بھی ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آج اتنا کنٹرول ہمارا ہے کہ
جو موبائل کمیونیکیشن یا وائرلیس کمیونیکیشن ایکسپرٹس ہیں وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. پہلے کبھی برڈ بیسڈ کمیونیکیشن سسٹم ہوتا تھا نا کہ برڈس کو استعمال کیا جاتا تھا میسیجز کو پہنچانے کے لیے. آج یہی کام ہم ان ویو سے لے رہے ہیں. ریئلٹی ہے نا, کوئی میتھ تو نہیں ہے یہ تو, لیکن ان کو تو ہم جان نہیں سکتے. نہ تو آپ کبھی آپ نے سگنل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, نہ کبھی سونگا, نہ چکھا, نہ محسوس کیا. وہ تو اس کا افیکٹ ہے جو کہ وہ موبائل کا میٹر میجر کر رہا ہے, یا اس کو ریسیو کر کے وہ جو آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موجود ہے. تو بات تو معلوم ہوا کہ ریئلٹی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ براہ راست آپ 5 سینسز سے اس کو جانیں. اس کے امپیکٹ کو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, چکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, تب بھی آپ اس کے وجود کا پتہ لگا سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک متھ تھا, یہ ایک غلط تصور تھا جو ہمارے ذہن میں ڈالا گیا تھا, اس لیے ہمارے لیے ایمان کے جو حقائق ہیں وہ کمپریہنڈیبل نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. آپ تو پتا, آپ کو سائنس نے جو ترقی کی اور سے پتا چلا کہ بلیک ہولز کتنے بڑے اجسام ہیں اس کائنات میں, ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے, نہ ہی ان کی آواز سن سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان کے وجود کو جانتے ہیں کہ وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کون شک کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو الیکٹریسٹی ہے, یہ تو فلو فری الیکٹرانز ہوتا ہے نا. یہ تو آپ کہتے ہیں بجلی آ گئی, بجلی چلے گی, یہ تو امپیکٹ ہوتا ہے اس الیکٹریسٹی کا جو کہ آپ کو بلب کی صورت میں نظر آتا ہے. تو اس کو بھی آپ اس کے امپیکٹ سے جانتے ہیں. ایسا معلوم ہوا کہ جو میٹر ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے کہیں بڑے حجم میں اینٹی میٹر یا بلیک میٹر ایگزسٹ کرتا ہے اس کائنات پہ. کیسے پتا چلا ہمیں کہ وجود رکھتا ہے وہ, اس کا جو گریویٹیشنل امپیکٹ ہے وہ میٹر کے اوپر پڑ رہا ہے, اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ عالم غیب کی جو اشیاء ہیں, جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم ریئلٹی مانیں گے. تو وہ ریئلٹیز ہی ہیں, ریئلٹیز ہیں لیکن ان سین ریئلٹیز ہیں بے شک. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کا امپیکٹ عالم ظاہر یا یہ سین ورلڈ میں ہمیں نظر آیا جائے تو ہم ان کے وجود کو کنفرم کر سکتے ہیں, افرم کر سکتے ہیں. تو یہی معاملہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نگاہ نہیں جو ہے وہ پا سکتی, کوئی جو ہے وجود اس کے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتا, لیکن اس کے امپیکٹس تو ہیں جو 400 یہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں. اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میری آیات سے مجھے پہچانو, ٹھیک ہے, میرے امپیکٹس سے مجھے پہچانو. تو سبحان اللہ کتنا آسان ہو گیا یہ مسئلہ. ایک غلط تصور جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا اس کو جب ہم نے کریکٹ کیا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. سمپل مسئلہ تھا, کوئی اتنا مشکل کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں تھا. عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے بھیا کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ بالکل وجود رکھتے ہیں, تو وہی کہتے ہیں کہ اللہ کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو کیسے ہم ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے جو امپیکٹس ہیں, جو اس کی آیات ہے, کہ ان کو بھی اپنے آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بالکل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بالکل بھی جسے کہتے ہیں نا کہ درست بات نہیں تھی جو کہ ہمارے ذہن میں ڈالی گئی تھی. اچھا, دوسرا جو غلط تصور ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کا ادراک صرف جو ہے مذہبی تجربے سے ہی ممکن ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی ایک بالکل غلط بات ہے کہ ایمان ہوتا ہی بلائنڈ ہے. ٹھیک ہے, دینی حقائق جو ہیں وہ تو مطلب آنکھیں بند کر کے آپ کو ان کو تسلیم کرنا ہے, اس کے لیے کوئی دلیل تو ہوتی نہیں ہے. تو بلائنڈ فیتھ کا تصور ہمارے یہاں موجود ہے, اور اس پہ جو بعض لوگ جو ہے آیت قرآنیہ بھی پیش کر دیتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں آتا ہے نا, اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ غیبی ایمان رکھتے ہیں. مطلب یہ ٹرانسلیشن کی جاتی ہے, حالانکہ یہ بالکل غلط ٹرانسلیشن ہے. الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ان ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں بغیر کسی شک کے, جو ان سین ریئلٹی ہیں, وہ ریئلٹیز ان سین ہیں, وہ حقائق غیبی ہیں. ایمان آپ کا غیبی نہیں ہے, ایمان تو آپ کا ٹھوس بنیادوں پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تصور ہمارے یہاں پر اسلام کا رائج کر دیا گیا. مطلب اگر ایسی بات ہوتی کہ ایمان جو ہے وہ اندھا بہرا ہوتا, پھر تو یعنی یہ بات اللہ کو نہیں کرنی چاہیے نا. پھر ہاتھوں برہانہ کو من کنتم صادقین, اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ غیر مسلموں سے پوچھو یا ان کو چیلنج کرو کہ تم دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو.
اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ ایمان جو ہے وہ اس کی بنیاد ٹھوس دلائل کی بنیاد پر ہوتی، تو پھر یہ چیلنج ہم کس طرح کافروں سے کر سکتے تھے؟ اگر انہوں نے کر دیا ابھی تم دلیل پیش کرو، تو وہ تو ہمارے پاس بھی پھر اگر نہ ہوتا تو پھر مسئلہ پڑ جاتا۔ تو یہ بھی بالکل غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں جو ہے دلیل کی طرف جو ہے لانے کی بات کی ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے تھے یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی اپنی وشفul تھنکنگ ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، انہیں کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کوئی دلیل پیش کریں گے، بس سچے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا لیے ہیں، اور خدا بنا لیے ہیں۔ تو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تو انہیں کہیں کہ دلیل پیش کریں۔ هذا ذکر ما معی وذکر ما قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو آیات ہیں بالکل واضح کر رہی ہیں۔ سورہ مومنون میں آتا ہے کہ من یدعو مع اللہ الہ آخر، یعنی جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے الہ کے طور پر، لا برہان لہ بھی، تو اس کے پاس کبھی کوئی برہان، کوئی دلیل نہیں ہوگی، بغیر دلیل کے ماننا مانے، ٹھیک ہے۔ تو فإنما حسابه عند ربی، تو بے شک ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک ایسے کافر جو ہیں ان کو فلاح کبھی نہیں ملے گی۔ تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے، ٹھیک ہے کہ جی ایمان جو ہے وہ اندھا ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس طریقے سے ماننا ہے کہ شک نہ رہے۔ اب یہ کیسے ہم اس کو مانیں گے، اس کے کیا دلائل ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ ہم پھر جو ہے نیکسٹ ویک بات شروع کریں گے۔ ابھی میں خیال میں پہلا سیشن ہے ہمارا، تو یہ 3 کانسیپٹس بھی اگر ہم اچھی طرح گریسپ کر پائے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ اب میرے خیال میں کچھ کوشچنس لے لیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن ہو اس والے سے، کچھ کلیئرٹی چاہیے تو وہ دور ہو جائے۔ جی کامران بھائی آپ کوشچنس کچھ لے سکتے ہیں، کچھ ٹیکسٹ میں لکھ کے کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ لکھ کے بھی کر سکتا ہے، ورنہ ہاتھ کھڑا کرے اور وہ جو ہے کوشچن ڈائریکٹلی بھی کر سکتا ہے۔ جی کامران بھائی آپ کوشچن لے لیں۔ جی جزاک اللہ متصل۔ جی کسی بھائی کا کوئی کوشچن ہے تو ریز ہینڈ کر سکتا ہے، اور چیٹ باکس میں لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، یہ آپ کو میں نے کر دیا۔ سمیع اللہ صاحب کا ہاتھ کھڑا ہے۔ جی اپنا کوشچن کر سکتے ہیں آپ۔ سمیع اللہ بھائی آپ کوشچن کر لیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حضرت، میرا تھوڑا سوال اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے کہ ایک مجھے رہنمائی چاہیے۔ یہ ہے کہ ایک تو نفسانی خواہشات ہیں، صحیح ہے، اور جب آپ ایک ماحول میں جا رہے ہیں جہاں پہ دینی ماحول نہیں ہے، آپس میں لڑکے لڑکیاں بات کر رہے ہیں جیسے یونیورسٹی کا ماحول ہوتا ہے، اور آپ دیندار ہیں، پھر بھی آپ اسی ماحول میں اگر کوئی ایونٹ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہی تصور کر رہے ہیں کہ یار دنیا تو بس ان کے لیے یہ ہے، کیسے مزے لے رہے ہیں، اور ہم تو بس یہ ہے کہ دیندار ہیں، ہم تو گناہوں سے بچ رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو پھر ہماری بھی جو نفس ہے نا وہ اسی طرح کی خواہش کرتا ہے کہ ہمیں بھی لڑکیوں سے بات کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ حرکتیں کریں کیونکہ یہ تو انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو، تو ہمیں بھی اس طرح سے انجوائے کرنا چاہیے۔ لیکن اس طرح اپنے نفس کو کس طرح سے مطمئن کریں کہ ہاں یہ دنیا دھوکہ ہے، صحیح ہے، اور یہ چند لمحوں کے لیے ہے، چند لمحوں کے لیے یہ عیاشیاں ہیں، تو یہ مجھے تھوڑی رہنمائی فرمائے۔ بالکل یہ بات آپ نے بڑی اچھا کوشچن پوچھا ہے۔ اس میں انشاءاللہ جب آگے جا کے ہم ریئلٹی آف
ہیومن بینگ دیکھیں گے یا حقیقت انسان دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ انسان کے اندر وجود جو ہے بظاہر تو ایک وجود نظر آتا ہے، لیکن اس میں ملٹیپل اینٹیز ہیں. اس میں ایک اینٹی جو ہے وہ نفس ہمارا ہے، جسے ہم جو ہے وہ نفس حیوانی بھی کہتے ہیں. تو یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور اس کی ارجز ہے جیسے دیگر حیوانات کی ارجز ہیں. اس کے اندر کوئی وہ فیلنگ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ فیلنگ تو پھر روح ربانی میں ہے جو ہمارے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے انسان کا جو نفس ہے وہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ ان نفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ تو برائی کا بہت زیادہ حکم کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل اپنی جگہ پہ ہے، وہ اپنا کام کرتا رہے گا. اس طرح شیطان بھی ہے، وہ بھی آپ کو برائی کی طرف راغب کرے گا، برائی کی طرف جو ہے مطلب کچھ بلائے گا اور آپ کو اس طرف شے دے گا کہ آپ برائی کی طرف جائیں. تو اب یہ سارا معاملہ تو ہے، لیکن اس کے رکنے کا دو بڑے جو ہے طریقے ہیں. ایک تو جو اس کے بالکل برعکس فورس ہے، یعنی نفس کے بالکل برعکس فورس ہے، وہ روح ربانی کی ہے. اب روح ربانی جو ہے وہ بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے، لیکن ہم اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھتے. اس کی خوراک جو ہے اللہ کی یاد ہے. تو جتنی تقویت پکڑے گی، جتنی مضبوط ہوگی، اتنا ہی ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ وہ اچھائی کی طرف راغب کرے گی، نفس برائی کی طرف راغب کرے گا. تو جس کی پل زیادہ ہوگی پھر ہم اس طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے. ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ روح کو تقویت دینی ہے. روح کو تقویت دینے کا سب سے بہترین طریقہ وہ اللہ کی یاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جس کو ہم یہاں پہ جو ہے جس پہ ہم اکثر بھی کر رہے ہیں، تو زور بھی دے رہے ہیں کہ انٹلیکچولی بھی آپ سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. تب ظاہر بات ہے اس کا امپیکٹ آپ کی لائف پر ہوگا. آپ جب اپنی آنکھوں سے جانیں گے، اپنے شعور میں جانیں گے، یہ بالکل سچی بات ہے. یہ جو برائیاں کر رہے ہیں کہ میں نے یہ برائی کی تو مجھے سزا ہوگی، اور یہ آخرت جو ہے یہ ریالٹی ہے، یہ کوئی متھ نہیں ہے. تو آٹومیٹیکلی جو ہے انسان کا جو شعور ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے ایک متھ ہے اور ایک ریالٹی ہے. ریالٹی کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، متھ کا امپیکٹ تو ایسا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوں میرے ساتھ کہ جی سانپ آ گیا، میں کہہ رہا ہوں سانپ آ گیا، میں دیکھ رہا ہوں سانپ کو، تو اس کے باوجود جو ہے اس یقین دہانی کے باوجود بھی کوئی بھی ٹس مس نہیں ہو. لیکن بالفعل بس سانپ آ گیا، ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے، تو پھر کوئی بھی ٹکا نہیں رہے گا. ریالٹی کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جب یہ حقائق آپ کے سامنے واقعی حقائق کے طور پر رجسٹر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو شعوری طور پر روکیں گے اس برائی سے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ روح کو تقویت دیں تاکہ انکانشیسلی بھی انسان جو ہے اس طرف مائل نہ ہو برائی کی طرف. تو اس پہ انشاءاللہ مزید تفصیل میں بات ہوگی. مختصراً جو ہے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. کسی اور بھائی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں. جی منیر بھائی آپ کو انمیوٹ کر دیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ تھا کہ جیسے جو ہے میرا تعلق بھی تنظیم اسلامی سے ہے، میں بھی بیعت ہوں، لیکن تھوڑا سا معاملات کمزوری میں چل رہے ہیں. سر یہ تھا میرا سوال کہ میں نے کچھ اپنے ساتھیوں سے پوچھا ڈاکٹر شاہر احمد صاحب کے بارے میں، تو بولا کہ جی وہ عالم نہیں ہے. ایسے آپ نے بتایا کہ آپ جیسے تنظیم سے وابستہ رہے ہیں اور آپ نے کورسز وغیرہ کر کے جو ہے پھر مطلب اور آپ کی اپنی دینی دنیاوی دونوں جو ہے شعبہ جات کی آپ نے تفصیل بتائی. تو اس پس منظر میں یہ کہنا کہ ہمیں، میں بھی کیونکہ اکیڈمک سے ہی جو ہے سارا گرو اپ ہے اور موقع ملا تو 1 سال درس نظامی کا کر لیا اور ساتھ بی اے کیا اسلامک ایجوکیشن یا ہسٹری آپ کہہ لیں پرائیویٹ. سر اب اس میں جو ہے اس طرح اس چیز کو، اس دعوت کو کس طرح سے جو ہے لوگوں کو بتایا جائے، قائل کیا جائے، کیونکہ پھر جی وہ ایک وہ آ جاتا ہے کہ جی آپ نے 8 سال درس نظامی نہیں پڑھا تو آپ کی بات کیسے معتبر ہو جائے گی، اور آپ جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے بات کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نسبتاً صحیح طریقے کی طرف چل رہے ہیں، صحیح نہج کے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. درس نظامی والے اس چیز کو وہ لے جاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بریلوی اور جو ہے دیوبندی کی ایک بھی بہت بڑی تقسیم ہے. تو اس حوالے سے بتائیے کہ ہم اپنی بات کو بہتر سے بہتر کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. اور یقینی جو تصورات، یہ نالج جو ہمیں مل رہا ہے بہت یونیک ہے، جو کہ عام طور سے درس نظامی کے اعتبار سے اس اعتبار سے جو ہے لوگ اس کی جو ہے
اس کی تشریح، اس کے بارے میں جو ہے وضاحت نہیں دے سکتے ہیں. اور جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دعوت کو دیکھا جائے تو مجھے تو تمام دعوت سے بہت بہترین، بہت جامع دعوت لگی ہے. گو کہ اس اعتبار سے لوگ ہمارے پاس کم ہیں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. آپ کا نام مونس حسن ہے، حسن بھائی کہہ دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں دین کے اندر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہی تو دین اسلام کا کمال ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو عیسائیت کے اندر تو یہ معاملہ تھا نا کہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کا حق صرف ان کے علماء کو ہے. یہی وہاں پہ طے تھا، اسی لیے پھر ان کی ایک ہیجمنی تھی جو کہ اسٹیبلش ہوئی. لیکن دین اسلام میں ایسا نہیں ہے. دین اسلام میں بہرحال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ رسول اکرم کی سنت موجود ہے، اور ہر بندہ جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آپ کے پاس کچھ نالج ضرور ہونا چاہیے جس کی بنا پر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو ایکسپٹ کریں. ہم یہ تو نہیں کہتے، یعنی ایسی بات تو بالکل درست نہیں ہے کہ آپ کو کوئی علوم نہ آتے ہوں اور آپ بس جو ہے خود ہی سے قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. لیکن قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یا دین کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے ائمہ کرام نے بہت محنت کی ہے. انہوں نے تفاسیر لکھی ہیں، انہوں نے جو ہے تشریحات لکھی ہیں. تو اب اگر ان سے ہم استفادہ کر کے دین کو سمجھتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آج کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اب درس نظامی کریں، تو درس نظامی تو کوئی شرط لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ ہاں ان اصولوں کو ہم سمجھیں جو کہ ہمارے ائمہ کرام جس سے متفق ہوئے، جس پہ ہمارے اسلاف متفق ہوئے، اور اس کے مطابق دین کو سمجھیں. ڈاکٹر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ میرے بھی استاد ہیں، ہم نے ان سے سیکھا، سب کچھ سیکھا، تنظیم سے بھی وابستگی رہی. تو بات وہی ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے قرآن کو سیکھا، سمجھا، لیکن ہم نے ایسے تو نہیں سمجھا نا کہ بغیر کسی استاد کے سمجھ لیا اور اپنے مرضی سے بس جو مجھے سمجھ میں آیا ہم نے کر لیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے انہیں اساتذہ سے سمجھا جن کو عربک بھی آتی تھی، جن کو انہوں نے قرآن کی تفسیر کا علم بھی حاصل کیا ہوا تھا. خود ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے بھی ایسے ہی اسکالر سے سیکھا، ایسے ہی اساتذہ سے سیکھا. تو ایک استاد سے سیکھنا ہے، بالکل یہ بات صحیح ہے، درست ہے. ہم ایک استاد سے ہی سیکھیں گے، اور جو ہمارے اسلاف نے یا ہمارے جو امت کے اندر جن اصولوں کا کنسنسس ہوا ہم اس کو تسلیم کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ نہیں جی آپ جب تک کہ 8 سال نہیں پڑھتے آپ دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ بات جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ہاں ایسے لوگوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں، کمنٹ کریں، کیا کوئی غلط بات ہے تو آپ پیش کریں. دیکھیں یہاں پہ جو بھی بات ہوگی اس کے اوپر دلائل پیش کیے جائیں گے. آپ نے دیکھا ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے، قرآن کی آیت کو پیش کیا، احادیث کو پیش کیا، اور اس میں پھر اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی پیش کیا جائے گا کہ بھئی یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمارے اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس کو بھی پیش کیا جائے گا. تو یہی دین ہے بھئی، یہ قرآن ہو، سنت ہو، اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے اسلاف نے سمجھی، جو ہمارے جو ائمہ کرام نے سمجھی، جس پہ امت کا کنسنسس ہوا، یہ ہمارے لیے سورسز ہیں. یہ درس نظامی تو لازمی شرط نہیں ہے نا. تو یہ بات بس ایک روپ ڈالنے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ ان کو کوشچن نہ کرے کوئی یہ بات درست نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دلیل پیش کریں قرآن سنت سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں آپ انہیں پیش کریں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ میری جو کتابیں ہیں، میری کتب ہیں، وہ تو چھپی ہوئی ہیں، میری تقاریر بھی سامنے ہیں. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے، غلطی ہے، تو مجھے ہائی لائٹ کرے، میں اس کو دیکھوں گا. تمام علماء کے سامنے ہیں وہ چیزیں. اگر وہ کسی کو اس پہ کوئی اعتراض ہے وہ پیش کرے. ڈاکٹر صاحب کی جو جامع القرآن تفسیر ہے وہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. اس پہ کسی کو اعتراض ہے تو وہ بیان کرے، اس کو بات کرے. تو کوئی اعتراض نہیں. جب اعتراض نہیں ہے تو پھر تو یہ بات نہیں کی جا سکتی نا کہ آپ دست نظامی کریں اور آپ لوگوں نے دست نظامی نہیں کیا اس لیے ہم نہیں بات کریں گے. تو یہ صرف اپنے وہ ایک سمجھنے کے فرقے کی دھونس جمانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے، حالانکہ اس کی ریئلٹی نہیں. تو ہاں ہمیں بیلنسڈ اوپینین جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. یہ بات بھی درست نہیں ہے جی بالکل بھی ہمیں تو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی عربی پڑھیں گے اور بس قرآن کو جیسا سمجھیں گے. اس سے بھی گمراہی پھیلتی ہے، اور پتہ ہے کہ پھیلی بھی ہے، ٹھیک ہے. اور نہ یہ چاہیے کہ جب تک کہ وہ جو 8 سالہ درس نظامی ہے وہ کریں گے تبھی آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہیں سے جب دین سیکھیں گے تبھی آپ سمجھا سکتے ہیں. یہ بھی بات درست نہیں ہے. ہاں دین کو سمجھنا ہے، اس کی سورسز سے سمجھنا ہے. ان کی جو سورسز کو سمجھنے کے جو طریقے ہمارے اسلاف نے طے کیے ہیں، جس پہ امت نے ایک طرح سے اعتماد کیا ہے، ہم ان کو بھی جانیں گے، سمجھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال دین کی جو تعبیر ہے
وہی ہم لیں گے جس پہ ہمارے اسلاف تھے، جس پہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم. ہم اپنے پاس سے کوئی من گھڑت انٹرپریشن تو نہیں کریں گے. تو یہ ایک بیلنسڈ اوپینین ہے اور اسی کو ہم لے کے چلنا چاہیے. تنظیم اسلامی بھی میں ان کے ساتھ رہا ہوں، بالکل ان کا بھی یہی موقف ہے، بیلنسڈ اوپینین ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہتا کہ جناب آپ بس خود جو ہے عربی پڑھ کے بس قرآن کو پیش کرنا شروع کر دیں، ایسی بات نہیں. تو یہ میرے خیال میں ہوپ فلی کی بات تو یہ ہوگی. اس لیے آپ اسلاف کو کوٹ کر دیا کریں. جہاں پہ علماء کہیں کہ جی آپ کی یہ بات تو ہمارے علماء نہیں مان رہے، تو آج کے علماء نہیں مان رہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. کیا اسلاف اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ اسلاف کا موقف پیش کر دیں. ٹھیک ہے، آپ چلو ہمیں تو نہیں آپ مانتے، ابن تیمیہ کو تو آپ مانتے ہیں، ابن قیم کو تو مانتے ہیں نا رحم اللہ علیہ، تو ہم ان کو کوٹ کر دیتے ہیں، آپ ان کی بات کو رد کرتے ہیں. اچھا ہمیں نہیں مانتے، شاہ ولی اللہ کا تو آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہم ان کو کوٹ کر دیتے ہیں. تو پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا نا. یعنی ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے، ہم ائمہ کو پیش کر رہے ہیں. یا ابن کثیر کو تو ہم مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ ابن حجر اسقلانی کو جو مانتے ہیں، تو ان کے اگر موقع کو پیش کر دیا جائے تو پھر کیا اس میں مطلب کنفیوژن رہ جاتی ہے. تو اس بات کو ہمارے سامنے کرنا چاہیے. اور بڑا اچھا کوشچن تھا آپ کا، ہوپ فلی باقی ساتھیوں کو بھی اس سے جو ہے اس حوالے سے کنفیوژن جو ہے ان کی دور ہوگی. دوستو بھائی یہ چیٹ باکس پہ بھائی ہمارے عبد الرحمان عثمانی، ان کا کوشچن ہے جی جی کہ ہمیں اس میں دنیا دیکھ میں لیتا ہوں، میں اسے پڑھ لیتا ہوں. ہمیں دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں اس کی حقیقتوں میں سے ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کو غالب تہذیب نے مادہ اور مادی سوچ و فکر سے جوڑا ہوا ہے. بالکل ایسی بات ہے. یہ اپنے تہذیب کی مسلمات کو واضح خمسہ کی بنیادوں پر ہی رکھ رہی ہے. بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے. جبکہ ایمانیات حقائق کے امپیکٹ اور ظواہر سے ہٹ کر بھی ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کئی سائنسی حقائق سے ہٹ کر ایک 5 سینسز بھی شاید یہ انگلش بیچ میں آپ نے لفظ استعمال کیا تو لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، سے ہٹ کر ایک 5 سینسز کی نظریے کی صورت میں پیش کرتے ہیں. کرنے کے لیے وہ مفروضے قائم کرنا ہے. یہ آپ خود پڑھ دیں، کیونکہ یا تو اردو کے الفاظ جو انگلش کے الفاظ ہیں وہ بیچ میں نہ ڈالیں، وہ اردو میں ٹائپ کر دیں تو وہ عبارت پہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ خود وہ پڑھ کے بتا دیں. میرے خیال میں جو اس سے مفہوم میں سمجھ پائے ہوں پھر میں اس پہ بات کروں. یہ کون ہے ہمارے بھائی عبد الرحمان بھائی؟ اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری ان کے وہ جب انگلش آپ ٹائپ بیچ میں کرتے ہیں اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے عبارت کا. جی آپ پڑھ دیں. چلیں تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو اردو بھی میری سیکنڈ لینگویج ہے، پھر انگلش، ساری مل ملا کے کوشش کرتے ہیں کہ مفہوم سمجھ میں آ جائے. جی جی جو شروع کی باتیں ہیں وہ تو حقائق ہے کہ مغربی تہذیب نے ہر چیز کو مادی چیزوں سے جوڑ دیا ہے. اب جو ایمانیات کے حقائق ہے اس کے لیے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ میٹیریل کو ایویڈنس لے کے آئیں، جبکہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ سائنسی جو چیزیں ہیں کئی ایسی ہے کہ جو ثقل ہے، جو میگنیٹک جو سگنل ہے یا بلیک ہول، یہ چیزیں بھی وہ ہیں کہ جو مفروضوں کی بنیاد پہ وہ ایک اپنا تھیوری پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ایویڈنس اس کے لیے گیدر کرتے ہیں. تو دوسری سائڈ پہ ایمانیات کے لیے بھی جو چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کا وجود، جس طرح سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلامتی کے راستہ میں جس طرح دنیا کے ایک نظام کے حوالے سے انہوں نے تمثیل پیش کی کہ ایک جب آپ دنیا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک کارخانہ ہے، چل رہا ہے، بجلی آ رہی ہے، اور پھر الیکٹرانک ویوز ہے، یہ ساری چیزیں، تو اسی طرح پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ بھی بغیر کسی ایڈمنسٹریٹر کے، بغیر کسی علیم اور خبیر اور نظم و ضبط رکھنے والی ہستی کے یہ چیز بن سکتی ہے. تو اس کے بارے میں تو بجلی کا حوالے سے تو آپ سمجھ لیتے ہیں اور کہہ لیتے ہیں کہ یہ بیوقوفی والی بات کر رہا ہے کہ یہ بجلی کسی بنانے والے یا سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتا. لیکن اس پوری کائنات کو جو نظم و ضبط، جو اس کے اندر سیمیٹری، اس کے اندر ڈسپلن، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ویسے ہو سکتا ہے. تو اس بیوقوفی کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں دلیل لے آؤ، لیکن دوسری سائڈ پہ اس کو وہ مان لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے ان چیزوں کو بھی، یعنی اس وقت جو ہمارے اسکول کالج کے جو بود ہے وہ ساری اسی مخمصے میں پل رہی ہے
بڑھ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے کہ جو کچھ بھی وہ ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ مادی چیز سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں قبول کرنی، اسی چیزوں کے ہی ذریعے چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماننا ہوگا۔ لیکن ایمان کے حوالے سے بھی وہ اب جب دین کی طرف جاتے ہیں تو نہ علماء اس پوری مادی سوچ اور فکر کے اوپر بنے ہوئے نظام کی پوری انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، نہ دین کی اس لاجک کو سمجھا پاتے ہیں کہ جس کے ذریعے اپنے رب سے ہم جڑ سکتے ہیں۔ تو یعنی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن اور جو لاجک ہے ان چیزوں کے بیک اینڈ پہ، ان چیزوں کو بھی ہمیں اپنی نئی نسل کو دین کے قریب کرنے کے لیے اس پہ بہت ہی تھاٹ فلی اور بہت ہی ایگریسولی اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے اپنے جو یہاں پر جو گروپ ہے اس میں بھی اس چیز کے حوالے سے ایک ایکسٹینسو اسٹڈی کا ایک ایسا سلیبس اگر ہم تیار کر سکیں کہ ایمانیات کے حوالے سے ایک ایکسٹینسو اسٹڈی کے لیے ریفرنس بکس کا نام اگر آ جائے کہ فلاں فلاں چیزوں کو اسٹڈی کر لیا جائے یا لیکچرز کی سیریز وغیرہ کو دیکھ لیا جائے، تو یہ ایک زیادہ مفید ہوگا، اس لیے کہ ہم میں سے ہر کوئی ون وے اور ادر وے کہیں نہ کہیں کسی طالب علم سے جڑا ہوا ہے، کہیں اولاد کی صورت میں کسی سے جڑا ہوا ہے، تو یہ ایک ہماری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہی میں ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ نہیں بالکل، آپ نے جو مثال میں جو بات کی بالکل یہی وہ تڑپ ہے جس کو لے کے ہم یہ سارا سلسلہ چلا رہے ہیں، کہ واقعی یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو اس وقت مغربی تہذیب ہے جو کہ مادیت پر مبنی ہے، تو وہ تو ہر چیز کو میٹریلسٹکلی ہی دیکھتے ہیں، روح ان کے نزدیک حقیقت ہے ہی نہیں، تو نہ ہی جو زندگی ہے موت کے بعد وہ ان کے لیے کوئی حقیقت ہے، تو اسی حوالے سے انہوں نے سب اپنا معاملہ پیش کیا ہے۔ لیکن یہی تو ہم رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہرحال جو حقائق ہیں جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے وہ ٹھوس اس کے دلائل دے رہا ہے کہ ایسے نہیں آپ ان کو مان رہے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے دلائل موجود ہیں۔ اور واقعی یہی بات ہے کہ ریالٹی جو ہے ذری بات ہے وہ تو ایک کمپلیکس شے ہے، اس کے اندر مادی ایسپیکٹ بھی ہے، اس کا روحانی ایسپیکٹ بھی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے بس ایک نگاہ سے اس کو دیکھا ہے، صرف مادی نگاہ سے اس کو دیکھا ہے، اور روحانی جو ہے نگاہ سے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ لیکن بہرحال جو ہے اس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، یہاں پہ اب اس کے اثرات ہیں، ہماری نوجوان نسل پہ بہت زیادہ اثرات ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پہ دیکھیں یہ رد کر رہے ہیں ان باطل تصورات کو جو کہ ایمان کی تفہیم کے اندر جو ہے نا ایک طرح سے آڑ بنے ہوئے ہیں، کہ یہ بالکل اس کی بنیاد نہیں ہے کہ یہ ریالٹی وہی ہے جس کو ہم 5 سینسز سے جان سکیں، اس کے بغیر ریالٹی ہوتی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، ہم نے ثابت کیا کہ وہ ان فیکٹس کو خود جو ہے ویسٹ میں مانا جا رہا ہے، سائنٹیفک جو میتھڈ ہے اس کے ذریعے سے مانا جا رہا ہے، جو کہ براہ راست 5 سینسز میں نہیں آتی، لیکن وہی جب فیکٹس ہم ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں بیان کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں نا کہ اسی خلا کے اندر سیارے بھی گھوم رہے ہیں، اسی خلا میں وہ جو ہماری سیٹلائٹس ہیں جسے مصنوعی سیارہ جنہیں کہتے ہیں وہ گھوم رہی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے کنٹرول سینٹرز یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس کو تو مان رہے ہیں ہم کہ بھی یہ بالکل جو ہے بغیر کنٹرول کے نہیں چل سکتا یہ، لیکن اسی خلا میں اسی انوائرمنٹ میں یہ جو سیارے گھوم رہے ہیں ان کے بارے میں تصور گھڑ لیا جاتا ہے کہ جی یہ تو ازخود گھوم رہے ہیں۔ تو اس لیے اب خاص طور پہ جیسے سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں نا، تو خود ویسٹ کے اندر یہ نظریہ اب جو ہے دم توڑ چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی کریٹر نہیں ہے۔ وہ بھی مانتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ جہاں پہ وہ بات پھنسی ہوئی ہے اس پہ ہم آگے آئیں گے انشاءاللہ، وہ ہے شناخت کا، سچا خدا کون ہے، سچا دین کون سا۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہم کریں گے، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اور اس میں انشاءاللہ آپ کو وہ سارے لیکچرز بھی ملیں گے۔ ابھی آگے پلانرز بھی آپ سے شیئر ویسے ہوئے تھے، لیکن ہم وقتاً فوقتاً آپ سے پھر جو ہے وہ کلاس کا شیڈیول اور اگلے کلاس کا بھی شیڈیول آپ سے شیئر کر دیں گے، جس میں ریکارڈنگز موجود ہیں پریویس سیشنز کی، اس میں اینیمیشنز بھی ہیں تاکہ ہم ان کو آپ دیکھ لیں، اس میں ریفرنس بکس بھی ہیں تاکہ آپ ان کو بھی مطالعہ کر سکیں ان کا، اور ان سے اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں۔ بالکل یہ اشد ضرورت ہے اس کی۔ اور اب یہ جو تصور ہے ایمان کا، اسے ہمیں ترج دینا ہوگا۔ پھر ایمان تو اندھا بہرا ہوتا ہے جی، بس ہم مانتے ہیں، بس یقین رکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، یہ بالکل بھی ایمان کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کے اندر جو ایمان کی بنیاد ہے وہ ٹھوس دلائل کے اوپر کھڑی ہے۔
یہ جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے دیگر مذاہب میں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے مان لیں. تو بالکل آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ سارا جو ہے پروگرام لانچ کر رہے ہیں کہ جو انٹلیکچوئل بیسس ہے، جو عقلی بنیادیں ہیں، وہ بھی واضح ہوں تاکہ عقل بھی مطمئن ہونا. دل تو ٹھیک ہے، فطرت اگر سلیم ہے تو دل کی طرف تو دل کا معاملہ تو بہت کچھ نہ کچھ ہوگا کہ دین کی طرف مائل ہوگا، لیکن عقل بھی مطمئن ہونی چاہیے. دونوں دل اور عقل مطمئن ہوں گے تو پھر اس سے وہ ایمان نصیب ہوگا انشاءاللہ، جو پھر وہ کردار پیدا کر سکے گا جو کبھی ہمارے اسلاف میں تھے اور جو اب ہم کھو چکے. جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو ایک حسین بھی نہیں یہاں پہ ملتا اس قافلہ حجاز میں. بہت جزاک اللہ خیر، بڑا آپ کے پوائنٹ بالکل ویلڈ تھا. جی اور کوئی کوشچن ہو؟ جزاکم اللہ. جی چلیں، لگ رہا ہے کہ اور کوئی کوشچن نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اگر تو کوشچن نہیں ہے تو ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں آج کا سیشن. اسی طریقے سے ہر جو ویک میں ہمارے سیشنز ہوں گے اس کے بعد آپ کو کوشچن آنسر کا موقع ملا کرے گا. کوشچنس پوچھیں، جو سمجھ نہیں آتا پوچھیں. جتنا آپ کوشچنس پوچھیں گے اتنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی، اور ایک اور بھی آپ سروس دے رہے ہوں گے کہ آپ کی اس کوشچن پوچھنے کی وجہ سے باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی. تو اس لیے ضرور کوشچن پوچھیں، اس میں بالکل بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اگر لائیو سیشن میں آپ کوشچن نہ پوچھ سکیں تو بعد میں بھی آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. کورس کوآرڈینیٹر کو آپ بتا سکتے ہیں، اور ان سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آپ کو جو ہے پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. تو اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں. بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی نوٹ ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اسے آج کے سیشن کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. انشاءاللہ آج کے سیشن کی ریکارڈنگ اور جو بھی پلانر ہے اس کا، جو پریویس ریکارڈنگس ہیں، وہ بھی کچھ اس حوالے سے جو ریڈنگ مٹیریل ہے یا کوئی دیکھنے والا مٹیریل ہے، وہ سب ایک شیٹ کے اندر کمپائل کیے جائیں گے. وہ آپ سے شیئر ہو جائیں گی، وہ شیٹ جو ہے وہ شیئر ہو جائے گی، اور اس میں سارے لنکس آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی مستفید ہو سکتے ہیں ان سے. تو امید ہے کہ آج کا سیشن جو ہے وہ اس سے بہت سارے حقائق آپ کے سامنے واضح ہوئے ہوں گے، بہت سی کنفیوژنس دور ہوئی ہوں گی انشاءاللہ. مزید بھی آگے یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے ہم لے کے چلتے رہیں گے. تو کامل بھائی آپ نے کچھ پوائنٹ؟ ٹھیک، چلیں تو آج کے سیشن کو ہم جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی یہ کاوش ہے آپ لوگوں کا وقت نکال کر اس کو اٹینڈ کرنا، اور ہماری طرف سے جو بھی ہے ایک ادنا سی کوشش ہے کہ یہ دین جو ہے اس کا جو صحیح مفہوم لوگوں تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.